الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ. سبھی مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا امام المتقین وعلی آلک واصحابک یا سید یا شفیع المذنبین. ربیع الاول امیدوں کی دنیا کو ساتھ لے آیا. ربیع الاول امیدوں کی دنیا کو ساتھ لے آیا. دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. ربیع الاول امیدوں کی دنیا کو ساتھ لے آیا. دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. خود خدا نے نہ خدائی کی انسانی سفینے کی. خود خدا نے نہ خدائی کی انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی بارش ابھی میں. آپ بھی بولے ذرا سبحان اللہ. آپ ساتھ مل کر بولیں گے ماحول اچھا بنے گا. سبحان اللہ. یہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے. حضور کا ذکر ہو رہا ہے تو محبوب کو محب کا ذکر ہو رہا ہے تو محبوب کو بولنا چاہیے. سبحان اللہ فرمائیے. باب جی بکر اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و مکرم اساتذہ کرام سادات کرام عزیز طلبہ کرام اور عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب تو دے دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا بار شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے محبوب کے محبوبوں کی باتیں سنانے کا موقع عطا فرمایا. دعا ہے رب ذوالجلال میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. احباب ذی وقار حضور نبی رحمت آپ کا دو عالم پورے مجسد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس لگی ہوئی ہے. وہ مجلس کے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی. اس وقت رسول اکرم کے دربار میں عالم کیا ہوگا. اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. حضور کی مبارک مجلس لگی ہوئی ہے. گرامی قدر حضرات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اسی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جمعہ نازل ہوئی. حضور علیہ السلام سورہ جمعہ کی تلاوت فرما رہے ہیں. جب اس آیت پر وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اس آیت مبارکہ پر پہنچے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہ جمع غفیر میں سے ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بات میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس آیت مبارکہ میں جو دوسرے لوگوں کا ذکر ہوا ہے جو ہم سے ابھی نہیں ملے حضور وہ کون لوگ ہیں. حضور وہ کون لوگ ہیں. احباب ذی وقار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سکوت فرمایا، خاموشی فرمائی، کوئی جواب نہ دیا۔ جب بار بار سوال کیا گیا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے دست اقدس سے اپنا ید اللہ والا دست اقدس قریب بیٹھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر رکھ کر قرآن قدس کی پتیوں کو حرکت دی اور زبان نبوت سے الفاظ نکلے۔ فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنا له رجال من هؤلاء، فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے نزدیک بھی ہوگا، ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا، آپ بھی اس کی کو یعنی کہ فارس کے لوگوں سے ضرور تلاش کر لیں گے۔ کیا مطلب؟ آئیے پھر حضرت جلیل القدر عالم دین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ وہ امام ہے، یہ وہ عظیم انسان ہے کہ جنہوں نے امام الانبیاء سلطان الانبیاء علیہ السلام کو جاگتی آنکھوں سے 75 بار حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ جاگتی آنکھوں سے 75 بار حضور علیہ السلام کا دیدار کرنے والے یہ عظیم انسان امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مذکورہ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے جن لوگوں کا ذکر فرمایا، کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا اولین مصداق کوئی اور نہیں بلکہ امام الائمہ سراج الامہ کشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جو کوفے کے بازار میں چل رہے ہیں، ایک بیٹی کو دیکھا، بچی کو دیکھا، اس کا پاؤں پھسلا، گر پڑی، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا ذرا سنبھل کر چلو۔ اس نے عرض کیا حضور میں گر جاؤں گی، کوئی بات نہیں، صرف میرا نقصان ہوگا، مگر حضور میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہوں حضور آپ امت کے امام ہیں، حضور میں گر پڑی تو میرا صرف نقصان ہوگا، حضور میں سنبھل کر نہ چلوں گی کچھ نہیں ہوگا، حضور آپ سنبھل کر چلیے گا، اگر آپ پھسل گئے تو امت کا نقصان ہو جائے گا۔ اگر آپ احباب ذوالفقار امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیوں بیان فرمایا کہ اس حدیث پاک کا مصداق صرف یہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے غلاموں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل فارس کے لوگوں میں سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور مبارک میں کوئی بھی آدمی آپ کے علمی مقام کو نہ پہنچ سکا۔ آپ کا علمی مقام تو دور رہا، آپ کے علمی مقام کو پہنچنا تو درکنار، آپ کے شاگردوں کے مقام کو بھی آپ کے معاصرین میں سے کوئی بھی نہ پہنچ سکا۔ احباب ذوالفقار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان اقدس تو یہ ہے کہ گرامی قدر حضرات آپ کے پوتے اسماعیل بن حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پردادا یعنی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے کر جب وہ حضور کرم علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے یعنی کہ حضرت اسماعیل بن حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کے لیے، ہمارے والد گرامی، ہمارے دادا کے لیے اور ہماری آل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رب ذوالجلال سے دعا فرمائی، اور وہ دعا مجھے امید ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے حق میں قبول فرما لی۔ اسی
وجہ سے تو حضور دادا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ دیگر مجتہدین کے اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اجتہاد کیا اس میں غلطی قطعاً نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ امام ہے کہ جن کو امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نے خود سنبھالا ہوا ہے۔ ان کی سرپرستی کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، حضور امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی مقام کے بارے میں ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور امام حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ پر رب جلال کا فضل ہوا، میرے سر کی آنکھ لگی، دل کی آنکھ کھل گئی۔ سبحان اللہ، میرے سر کی آنکھ لگی، دل کی آنکھ کھل گئی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والضحیٰ والے چہرے کی زیارت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئین اطلبک، حضور میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اب آپ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی مقام کا خود اندازہ فرمائیے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، یحییٰ مجھے کہیں اور جانے کی کوئی ضرورت نہیں، عند علم ابی حنیفہ، تو مجھے ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کر۔ اسی وجہ سے تو پھر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ زمانے بھر میں بہت تجسس کیا، لیکن زمانے بھر میں بہت تجسس کیا، لیکن ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ، ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور نہ کیوں ناز کریں اہل سنت، اور نہ کیوں ناز کریں اہل سنت کہ ملاج کہ تم سے چمکا نصیب امت، اور نہ کیوں ناز کریں اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا جو تم سے امام اعظم ابو حنیفہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری اپنے بلند و بالا بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔